اوکے نحمد نصلی راؤنڈ کے لحاظ سے اگر ہم سوچیں تو سورہ اعراف میں نے کافی دفعہ بتایا آپ لوگوں کو کہ سورہ اعراف میں یہ کون سی مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، کسی کو یاد ہے؟ ٹیکسٹ میں مکی ہے نا، ماشاءاللہ. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ تر قریش کو ایک طرح سے تنبیہ کی ہے، قریش کو دعوت دی ہے اسلام کی، اور ان کو ان کے برے رویوں کی بارے میں دھمکایا ہے کہ تم اگر اپنی روش سے نہیں ہٹو گے تو تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح بہت سی قوموں کا ہوا. تو یہ سب کچھ بتانا اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو، اور ان کو یہ احساس دلایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہے اس دنیا کا، اس نے اس دنیا کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، اس سے لاپرواہ نہیں ہو گیا اور بے تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ہر چیز کی خبر رکھ رہا ہے، اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس دنیا کے معاملات کو اللہ چلا رہا ہے اور انسانوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا سورہ اعراف میں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے ہمیشہ رسول بھیجے ہیں. اور پھر بہت سی قوموں کے حال بتائے کہ جب ان کے رسول آئے تو جب رسولوں کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں اپنے عناد اور دشمنی میں اور تکبر میں، تو ان کا برا انجام بھی بتایا کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک منٹ پھر ایسے لوگ جو ہے وہ میں ذرا سا آپشن دیکھ رہی تھی، ایک منٹ. ایسے لوگوں کا حال جو ہے وہ انجام برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا بہت سے حالات، پچھلی قوموں کے حالات بتا کر. تو اب جو ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب اختتام ہونے والا ہے سورہ اعراف کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کی طرف توجہ فرمائی، اور مسلمانوں کو اب ان حالات میں مسلمان کیا کریں جبکہ دشمن جو ہے وہ جبکہ ان کی دشمنی اتنی بڑی ہوئی ہے اسلام دشمنوں کی کہ وہ میں نے ایک سسٹر یہاں سن رہی تھی ان کا، تو یہ قریش کے ساتھ اب مسلمان کس طرح کا بیہیویئر کرے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا ان کا بیہیویئر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ہے مومنوں کو جو کہ بہت تکلیف کی زندگی سے گزر رہے تھے ان کو سمجھایا. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی قریش کر رہے ہیں تم کو کیا کرنا ہے ان کے بارے میں، ان سے تم کو کیسا رویہ کرنا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے وہ بہت ٹف سچویشن تھی، بہت مشکل حالات تھے، اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نہ صرف ان کو بدسلوکی کی جاتی تھی ان سے، بلکہ ان کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ. نہ صرف ان کے ساتھ دن رات کے بدسلوکی تھی بلکہ ان کو غریب لوگوں کو مار پٹائی بھی ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ ایک حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والدین کو شہید بھی کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی مکی زندگی میں مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ جھگڑا کرو، نہیں. ہمیشہ یہی کہا مکی زندگی میں کہ تم صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، تم اپنا تزکیہ کرو. تو اس کی کیا وجہ تھی، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ایک انسان کی کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا کسی کا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے. اس پر اگر لوگ اس کو اتنا زیادہ تنگ کرے تو کیوں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ تم بھی فائٹ بیک کرو، کیونکہ مسلمان ابھی بہت کم تعداد میں تھے، اور مسلمانوں کو ابھی بہت کچھ سیکھنا تھا دین کا. یہ جاہل اور اندھیرے کے دور سے وہ دین کے اجالے میں آئے تھے،
ایمان کا معاملہ نیا نیا تھا ان کے لیے، ان کو ابھی ایمان سیکھنا تھا، ایمان کے تعلقات کن چیزوں پر ہے، کیا کیا افیکٹ، یہ سارا کچھ ان کو ابھی اپنا تزکیہ کرنا تھا اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا تھا. کیونکہ ایک مومن جب اس کا ایمان کامل کر لیتا ہے تو وہ ایک اتنا مضبوط انسان ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے ایک کے مقابلے میں 100 بھی کافر آ جائے تو وہ ایک بھی بھاری پڑ سکتا ہے. تو یہ ایمان جو ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان کا ایمان جو ہے وہ انسان اپنے نیک اعمال سے اپنے ایمان کو مکمل کرتا رہے تو وہ بڑھتے بڑھتے ایک مسلمان جو ہے وہ فولاد کی طرح ہو جاتا ہے. کسی کا 1 منٹ، کسی کا پھر سے مائک آن ہو گیا ہے، میں ذرا سا تو مومن جو ہے وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا رہتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے، تو وہ مومن جو ہے وہ ایک فولاد کی دیوار کی طرح بن جاتا ہے کافروں کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا تزکیہ کر کے خود مضبوط ہو جائیں پہلے، اس سے پہلے کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرے، کیونکہ اصل مقصد یہ تھا کہ اسلام کو دنیا بھر میں پہنچانا تھا. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پورا جزیرہ عرب پھر مسلمان ہو گیا تھا. حالانکہ مکی زندگی کے 13 سال میں ایک مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن پھر صرف اگلے 10 سالوں میں جو ہے پورا عرب کا جزیرہ عرب پورا کا پورا اسلام کے اندر آ گیا تھا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ صبر اور اپنا تزکیہ پہ دھیان دو. ٹھیک ہے، تو یہ اور یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے. انشاءاللہ اس پر ہم لوگ اب مزید آیت کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے کہ انسان پہلے اپنا تزکیہ کرے، پھر وہ آگے بڑھ کے پھر وہ خیر کے کاموں میں لوگوں کی اصلاح میں انوالو ہو جائے. تو اب ہم اس کی روشنی میں، ان آیت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آج کا لیسن پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لے لینا، کسی چیز کو پکڑ لینا. تو خود یہ جو ہے امر ہے. ٹھیک ہے، خود ذا پر جزم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جزم پر ایک لفظ اینڈ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی سیم حکم ہے کہ آپ کیا کریں، پکڑ لیں. العفو عین فا واو، عفو جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، عفو کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، کوئی ہمیں تکلیف دے، کوئی ہمیں طعنہ دے اور ہم بس دوسری طرف منہ پھیر لیں، ہم اس کو کچھ بھی نہ کہیں، اس سے درگزر کر لیں. ٹھیک ہے، یہ عفو ہوتا ہے. اب عفو میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا دل میں تکلیف بھی نہ ہو اور ہمیں ان پر غصہ بھی نہ آئے، ہمیں ان سے دل میں جیسے ایک طرح سے ہمارے دل میں ان کے بارے میں ایک ایسے منفی جذبہ بھی آ جائے. یہ سب تو نیچرل چیزیں نا. کوئی انسان کو کوئی بلا وجہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تکلیف تو ہوگی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ درگزر کرو، آپ اس کو نظر انداز کر دو، خود پکڑ لو. اور پکڑ لو اس کا اشارہ یہ ہے کہ اس چیز پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں کہ وہ کبھی درگزر کیا، کبھی آپے سے باہر ہو گئے، نہیں، اس کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لو کہ ہر حال میں تم اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دو، عفو کو، درگزر کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اسماء الحسنی میں بھی العفو جو ہے وہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں اسماء الحسنی میں ہے
اور اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بندوں کے غلطیوں کو، بندوں کے برے رویوں کو، بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ ایک سیکنڈ، مجھے اس کا پیج بڑا آگے کرنے کے لیے اس کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے، میں 1 منٹ اسٹاپ کر کے کرتی ہوں۔ وَأْمُرْ اور حکم دے، اوکے، حکم دے بالعرف، عرف کا حکم دے۔ عرف کیا ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، عرف کیا ہے؟ معروف، معروف بات کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے معروف ہر نیک نیک اچھی بات کو کہتے ہیں، ہاں، ہر نیک کام کرنا. ماشاء اللہ ہر نیک کام کو معروف کہا جاتا ہے۔ تو اب شریعت کے مطابق جو بات ہوتی ہے وہ ہر چیز، جو جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے وہ سب معروف ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان جو ایک اچھی نیچر کا مسلمان ہے، وہ کوئی عمل کرے گا تو وہ بھی معروف عمل ہی کرے گا، پسندیدہ۔ اسلامی معاشرے میں جس چیز کو پسند کیا جاتا ہے اس کو بھی معروف کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کے برے رویے کو نظر انداز کر کے آپ ان کو کس چیز کا حکم دے؟ بالعرف، عرف کا حکم دے۔ اور یہاں پر عرف سے مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو توحید کا میسج دیں، آپ ان کے اندر جو بری گناہوں کی بری عادتیں ہیں اس کو دور کرنے کا حکم دے، اچھی چیزوں کا ان کو حکم دے۔ وعارض، اور آپ اعراض برتیں۔ اعراض برتنا یہ ہوتا ہے کہ انسان نظر انداز کر دے، کسی برائی سے اپنے آپ کو، اپنا منہ دوسری طرف کر لے۔ تو آپ اعراض برتیں عن الجاہلین، ان سے، الجاہلین، جاہلین جمع ہے یا واحد ہے؟ لکھ کر بتا سکتے، ٹیکس آن ہے، جمع جمع ہے، ماشاءاللہ۔ تو جاہل اس کے سنگولر ہے، تو جو بھی جہالت کرے اس سے آپ اعراض برتے۔ اب یہاں پر جہالت کیا تھی کہ ایک تو جاہل ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دوسرا جاہل ہوتا ہے جذبات کا جاہل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ صرف اپنے ڈیزائر کے مطابق چلتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کوئکلی وہ ان کے دل میں کوئی بھی ڈیزائر آتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور عقل دماغ سب کی چیزوں کو سائڈ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جہالت، یہاں پر ان کی جہالت کیا تھی قریش کی، کہ وہ سارے دلائل دیکھتے تھے مگر وہ اپنے جذبات کو فالو کرتے تھے، اپنی خواہشات کو فالو کرتے تھے۔ تو یہ جہالت تھی ان کی کہ وہ حق کے مقابلے میں اپنی ڈیزائرز پر رہنا چاہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کے جو بھی منفی رویے ہیں قریش کے، آپ ان سے عفو کا معاملہ کریں، اور آپ جو ہے وہ ان سے درگزر کریں، اور آپ نیک کام کی تعلیم دیتے رہیں۔ تو اب اس کے تھوڑا سا ہم مزید دیکھتے ہیں اس آیت کے فائدوں کو۔ دیکھیں عفو جیسے میں نے کہا درگزر ہوتا ہے، اور درگزر میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دل بھی صاف ہو گیا، آپ نے دل سے اس کو معاف کر دیا، بس آپ جو ہے وہ اس وقت ریئیکٹ نہ کریں، منفی ریئیکشن نہ کریں۔ اور اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کے منفی رویے کو اگر انسان بہت زیادہ اپنے دل پر لے لیتا ہے تو وہ غم میں پڑ جاتا ہے، تو مسلسل غم سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اپنے آپ کو کمزور نہ کرو، اپنے آپ کو اس غم کو اپنے دل میں مضبوط نہ کر لو، بلکہ کیا کرو، ان سے اعراض بڑھ لو، ان کو عفو کر دو، ان کو بالکل ایسے کرو کہ ٹھیک ہے یہ لوگ ان کو اتنی ہی سمجھ ہے، جیسا کچھ کر رہے ہیں وہ، یہ ان کا اپنا نقصان ہے، وہ اسی طرح کر رہے ہیں، ان کو اتنی ہی سمجھ ہے۔ تو یہ تو دیکھیں ایک دین کے داعی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہو، کیونکہ جب آپ دین پر کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو ہر انسان خوشی سے نہیں لیتا، کیونکہ وہی جہالت بیچ میں آ جاتی ہے، اور وہ جہالت کون سی ہوتی ہے؟ جذباتی جہالت، کے
میری خواہش کے مطابق مجھے زندگی گزارنے دو، تم مجھے کچھ نہ کہو. اور یہ بھی جہالت ہے. تو اس جہالت پر انسان اگر ایک دین کی طرف بلانے والا اگر ہر وقت ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، باتیں سنائے گا، اور تو پھر جو ہے وہ معاملہ بنے گا نہیں. اس لیے دین کے لیے معاملے میں انسان کو لوگوں کی جہالت کے سامنے عفو اور درگزر کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے وہ اور جگہوں پر بھی سمجھائی ہے قرآن میں. اور عرف جیسے میں نے بتایا کہ عرف سے معاملہ کرو، پسندیدہ کام کرو، نیک کام کرو، ہر وہ قول اور فعل جو شریعت کے مطابق ہو، تم جو ہے وہ کیا کرو، تم اس پر قائم رہو. تو اب اس آیت کے تفسیر میں امام بخاری جو ہے وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کے، جو کہ حضرت عمر فاروق جن کا ہم سب جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور امام بخاری اس آیت کی وضاحت کے لیے اس واقعے کو پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رائنا بن حسن بن حذیفہ آئے اور اپنے بھتیجے حور بن قیس کے پاس ٹھہرے. تو بھتیجے کا کیا نام ہے؟ حور بن قیس، ٹھیک ہے. تو ان کے چچا جو تھے وہ رائنا جو تھے وہ اپنے بھتیجے کی وزٹ کے لیے آئے، اور یہ حور جو تھے، جو بھتیجا ہے وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاص قریبی لوگ تھے. حضرت عمر فاروق کی عادت تھی اپنی خلافت میں کہ وہ عمر کسی کی ایج کو نہیں دیکھتے تھے، یعنی کہ کسی کا علم، وہ علم کو اور ذہانت کو اور سمجھداری کو زیادہ اپنے لیے پریفر کرتے تھے. اپنے دربار کیا اپنی محفل میں ایسے لوگوں کو قریب رکھتے تھے تاکہ ان لوگوں سے پھر مشورہ بھی کرتے تھے، ان لوگوں کی ایک طرح سے حکومت کے معاملات میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے. تو حور جو ہے، حور بن قیس، وہ ینگ تھے، لیکن حضرت عمر فاروق جو تھے وہ ان کو اپنے خاص لوگوں میں ان کو اپنی محفل میں رکھتے تھے. تو حضرت عمر جو تھے یہ جو تھے، یہ حور جو تھے وہ قرآن مجید کے عالم اور قاری تھے. ظاہری بات ہے ان کے علم کی وجہ سے حضرت عمر جو تھے وہ ان کو اپنے پاس رکھتے تھے. تو اب ہوا یہ کہ یہ جو حور کے چچا ہیں وہ کہیں اور سے حور کے پاس وزٹ کے لیے آئے، تو اس سے کہنے لگے کہ تم تو بھائی خلیفہ کے مجلس میں تم تو ہوتے ہو، تم ان کے خاص آدمی ہو، تو تم حضرت عمر سے اجازت لو کہ وہ مجھے بھی اس مجلس میں آنے دے. تو حور نے حضرت عمر سے اجازت مانگی، حضرت عمر فاروق نے اجازت دے دی. اب یہ جو تھے چچا جو تھے ان کے، وہ آ کر وہ ایکچولی اپنے برے مقصد سے آئے تھے. انہوں نے آ کر حضرت عمر فاروق سے کہا، اے ابن خطاب، بات یہ کہ اللہ کی قسم تو ہمیں نہ زیادہ عطیے دیتا ہے اور نہ ہمارے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ سن کر حضرت عمر جو ہے وہ بہت غصے میں آ گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ عدل اور انصاف سے کام لیتے تھے، اور اپنے لیے تو وہ اپنے آپ کو بالکل ترجیح نہیں دیتے تھے، وہ لوگوں کی خاطر خود قربانی دیتے تھے. تو اب بھری محفل میں اس طرح سے آ کر انہوں نے ان کو کہا، تو ظاہری بات ہے حضرت عمر کو غصہ آ گیا. جب انسان ایکسپیکٹ بھی نہ کرتا کہ کوئی اس کو اس طرح سے بات کرے گا، ایک تو مہمان کے طور پر اس کو آنے کی اجازت دی تھی، تو حضرت عمر فاروق کو غصہ آیا. حضرت عمر کے پاس ایک چھڑی رہا کرتی تھی، تو انہوں نے سوچا اس کو مارنے کا ارادہ کیا. تو حور جو تھے، جو ینگ ان کے بھتیجے تھے اس آدمی کے، انہوں نے جلدی سے کہا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، خذ العفو وامر بالمعروف
واردن الجاہلین، یعنی اس آیت کی تلاوت فرمائی. جیسے اس آیت کی تلاوت فرمائی حضرت عمر فاروق جو تھے وہ بالکل سے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا، کیونکہ حضرت عمر جو تھے وہ قرآن کی جب کوئی آیت کوئی سامنے آ جاتی، اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ اپنے جذبات کو فوراً ایک طرف کر دیتے تھے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جاتا تھا تو حضرت عمر نے اس شخص سے اعراض برتا، اس کو کچھ نہیں کہا. تو یہ جو تھا یہ امام بخاری نے اپنی حدیث میں اس حدیث کو پیش کیا ہے اس آیت کی تفصیل میں. تو مزید جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو اس طرح کی اور بھی نصیحت فرمائی. سورہ مومنون میں آیت 98 اور 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں، بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. یعنی کہ یہ جو مشرکین جو کچھ کہتے ہیں تم سے، جو کچھ تم سے زیادتیاں کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے. اور تم کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں. یہ آیات جو ہے سورہ مومنون میں ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ جب یہ تم سے برائی کچھ کرے تو تم جو ہے ان کے مقابلے میں اچھی بات کرو، اور جب شیطان تم کو غصہ دلانے لگے تو تم فوراً سے اللہ کی پناہ مانگ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے ہم کو جب غصہ آتا ہے تو غصہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ انسان فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان، غصے کا بھڑکانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور جب انسان غصے میں اپنے جذبات کو جیسے جذبات میں آ جاتا ہے اور وہ اچھے اخلاق سے پھر بیہیو نہیں کر سکتا. اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں آیت 34-36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. تو یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن میں آ جائے کہ کسی ایسے پرسن سے آپ کا واسطہ پڑ جائے جو جہالت برت رہا ہے، آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے، اور آپ کو کوئی غلط بات پر آپ کو تانا دے رہا ہے، یا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کی بد اخلاقی کر رہا ہے، تو اس وقت تم فوراً غصے میں آنے کے بجائے، اور غصہ اگر آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد اس شخص سے تم اچھی طرح سے بات کرو. اب اس میں حکمت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہمیں اگلی آیت میں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ پہلے تو حکم دیا کہ اچھی طرح سے ان سے معاملہ کرو اور اعراض برتو جاہلوں سے. پھر اب اگر غصہ آنے لگے، اگر شیطان تم کو غصہ دلائے تو پھر تم کیا کرو. تو اگلی آیت میں ہے وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ، یہاں پر آپ کو کوئی تاکید نظر آ رہی ہے؟ يَنزَغَنَّكَ، جی نون پر. ہاں ماشاءاللہ، نون شد جو ہے وہ تاکید کے لیے تاکید پیدا کرتا ہے کہ شیطان جو ہے ایسے موقع پر ضرور کیا کرے گا، فائدہ اٹھا کے تمہارے اندر وسوسے ڈالے گا اور تم کو غصہ دلائے گا. تو اگر غصہ دلائے شیطان تم کو من الشیطان، تو نزغن یا نزغن سے مطلب نزغ کا مطلب ہوتا ہے کسی برائی پر اکسانا، کسی گناہ پر آمادہ کرنا، غصہ دلانا، یہ سارے معنی یہاں پر ہے. یعنی کہ شیطان جو ہے وسپر، ہمیں پتہ ہے کہ شیطان وسپر کرتا ہے، ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو اگر شیطان تم کو کوئی غصہ دلائے یا کوئی نازیبہ حرکت کرنے کے لیے اکسائے تو پھر تم کیا کرو، فاستعذ باللہ، پس استعذ جو ہے سین اور تا سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے.
اس سین اور تا جب ہوتا ہے فعل میں تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ فعل کے شروع میں سین اور تا ہونے سے کیا مطلب آ جاتا ہے؟ طلب. طلب. ماشاء اللہ. طلب یعنی کہ تم طلب کرو، اللہ سے پناہ مانگو. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں. تو فاستعیذ، تو طلب کرو، پناہ طلب کرو باللہ، اللہ کی. انہو، بے شک وہ، سمیع علیم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سن رہا ہے اور سب جاننے والا ہے. یعنی تمہارے ساتھ جب کوئی جو کچھ ہوا، تمہارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، کس نے کیا کہا، تم کو کتنی تکلیف ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور سب جان رہا ہے. تو تم جو ہے وہ فوراً سے کیا کرو؟ شیطان کو حاوی نہیں ہونے دو، بلکہ تم اللہ سے فوراً پناہ مانگ لو، کیونکہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. تو دیکھیے یہ ایک بہت ہی بڑی نصیحت ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ جب انسان کو یہ کنٹرول اپنے اوپر ہوتا ہے نا کہ انسان جذبات سے اشتعال انگیز نہیں ہو جاتا، فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا، تو ہماری زندگی میں بہت ہی سکون آ جاتا ہے. اس لیے کہ زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو ہماری پسند کے خلاف ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اچانک سے کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں میں ہو جاتی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، اچانک سے کوئی ایسی بات ہم سے کہہ دی جاتی ہے کہ جس سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو غصہ جو ہے وہ شیطان دلاتا ہے، ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کہا ہے کہ ایسے موقع پر فوراً اپنے آپ پر کنٹرول کر کے اس کو اچھی طرح سے اس معاملے کو ڈیل کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، اسی جو میرا گلا خراب ہے سوری، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کسی غلط طریقے کرنے والے کے ساتھ تم جب اچھا رویہ کرو گے تو وہ انسان تمہارا دوست بن جائے گا. تو یہ سورہ سجدہ، حامیم سجدہ کے آیت 34 میں ہے کہ تمہارے اچھے رویے سے تمہارا دشمن بھی کبھی تمہارا دوست بن جائے گا. اب دیکھیں ہر انسان کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، اگر تو وہ انسان جو ہے وہ وقتی جہالت کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ شیطان کا دوست نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ آپ کے اچھے رویے سے اس کو احساس ہوگا کہ یار میں ہی غلط ہوں، میں نے غلط کیا اس کے ساتھ، اور وہ آپ کا دوست بن جائے گا. مگر چونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا ازلی دشمن ہے اور اس نے قسم کھائی ہے انسان کی دشمنی کی، تو وہ نہیں، وہ اس کے ساتھ ہم اچھا رویہ نہیں کر سکتے، اور اس سے ہم صرف اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے اس کے شر سے. تو ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی ہے. لیکن عام لوگوں میں اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ہم سے ان کا ریلیشن اچھا ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیز جو ہے انسان کو، دوسرے انسان کے ضمیر کو جگاتی ہے کہ میں نے غلط کام کیا پھر بھی اس بندے نے میرے ساتھ اچھا رویہ کیا. اور اگر ہم غلط پر غصے میں آ جائیں گے تو پھر بات بڑھ جاتی ہے اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر تو خیر مکہ کے مسلمانوں کو تسلی دینا مقصد ہے یہاں پر، کیونکہ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لوگ کن مشکلوں سے گزر رہے تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں صرف اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ اللہ کے دین پر چلنا چاہتے تھے. لیکن آج کے مسلمانوں کو بھی ضروری ہے کہ آج ایسے حالات ہیں کہ لوگوں سے ڈیلنگ بہت مشکل ہو گئی ہے، یعنی کہ ہر انسان ایسا لگتا ہے ایج پر ہے، ذرا سی دیر میں اس کو غصہ آ جاتا ہے، ذرا سی دیر میں بات منفی ہو جاتی ہے، کوئی غلط طریقے پر لے لیتا ہے. تو ایسے میں اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارے معاملات اچھے رہیں گے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فائدہ، متقی لوگوں کی تعریف بتا رہے ہیں کہ جو متقی ہیں وہ ایسے معاملے میں ان کو تو فوراً احساس ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی کا مطلب ہم سب جانتے ہیں
کہ اللہ کا خوف، اللہ کی موجودگی کا احساس، انسان اپنے اعمال کو دیکھتا رہے کہ میرے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے خوف سے انسان اپنے آپ کو اچھا رویہ کرے اور گناہوں سے بچائے۔ تو جن لوگوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اویئرنیس ہوتی ہے جن کے دلوں میں، مائنڈ فل ہوتے ہیں جو کہ اللہ موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب ایسی سچویشن آتی ہے کہ شیطان اس کو بھڑکانا چاہتا ہے، اذا جب مس چھو جانا، طائفن کوئی خیال، طائفہ خیال کو طائفہ کیوں کہا گیا؟ کہ طواف، ہم سب طواف کہتے ہیں نا، طواف کا کیا مطلب ہے کہ ہم گھومتے ہیں نا، بار بار ایک ہی جگہ سے گزرتے ہیں، تو طائفہ ایسا خیال، ایسا وسوسہ جو بار بار آئے، اور شیطان کے وسوسے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ، ایک مکھی جب آپ کے اوپر آ کر بیٹھنے جاتی ہے تو آپ 10 بار اٹھائیں گے، اڑائیں گے اس کو، پھر سے وہ آ کے بیٹھے گی۔ تو شیطان مکھی سے بھی زیادہ بار بار وہ آتا ہے ہمارے پاس، اور ایک ہی خیال لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس کو ایک گیو اپ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب شیطان تم کو وسوسے ڈالتا ہے، جب ایک مسلمان کو، ایک متقی کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ بار بار اس کو چوکا لگاتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کو بھڑکاتا ہے، من الشیطان تذکروا، تو جو متقی ہوتا ہے اس کو فوراً سے خیال آ جاتا ہے، اس کو فوراً سے یاد آ جاتا ہے، نصیحت یاد آ جاتی ہے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کہا ہے کہ میں ایسے جاہلوں کے ساتھ اعراض برتوں، اعراض برتوں، عفو اور درگزر کا معاملہ کروں، غصہ نہ کروں، اپنے غصے پہ کنٹرول کروں۔ تو متقی لوگ ہوگا جس کو اللہ کی ہر وقت احساس ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ فوراً سے چونک جائے گا، اور وہ کہے گا نہیں، مجھے غصہ نہیں کرنا، شیطان مجھے غصہ دلا رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے موقع پر عفو اور درگزر کرنے سے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ فَإِذَا، تو پھر اچانک وہ مبصرون، وہ بصیرت ان کو آ جائے گی، ان کو فوراً سے ان کے جذبات پہ کنٹرول آ جائے گا، ان کو معاملہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ معاملہ شیطان کا ہے، شیطان مجھے بھڑکانے آ رہا ہے، اور وہ مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو وہ فوراً سے بصیرت پر آ جائے گا، وہ فوراً سے اپنے غصے پر کنٹرول کر لے گا۔ تو یہ دیکھیں، ویسے تو یہ نصیحت جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان حالات کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس وقت گزر رہے تھے، لیکن یہ زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والی چیز ہے، اور انسان کو اپنے غصے پر کتنا کنٹرول ہے، کتنا وہ بے قابو ہو کر کچھ الٹا سیدھا بول دیتا ہے لوگوں کو، اس سے ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ جس کو کنٹرول ہے اپنے غصے پر، اور وہ برے سے برے حالات میں بھی بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو کے بات نہیں کرتا، اور جو بات بھی کہتا ہے وہ سوچ سمجھ کر کہتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس پر اللہ کا فضل ہے، اس کو اللہ نے کنٹرول دیا ہے اپنے غصے پر، اور اس کے اندر اللہ کا تقوی ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا، اور آج کل خاص طور سے مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کے بہت سے دشمن ہیں آج، اور ہمیں یہ مکہ کے جو صورتحال تھی اس حال میں آج مسلمان ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح پر دھیان دینا ہے، اور لوگوں کی منفی باتوں پہ غصہ اور غم میں مبتلا نہیں ہو جانا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جن کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہے، جو جہالت کرتے ہیں، جو اپنے صرف جذبات کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ تو وَإِخْوَانُهُمْ، تو ان کے بھائی، یمدونہم، ان کو کھینچتے ہیں، مد جو ہے، ہم جب قرآت میں مد آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لمبا کر کے پڑھتے ہیں نا، تو یہ مد وہی مد ہے، میم دال داد، کہ اخوانہم یمدونہم، ان کو کھینچتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں،
ثم پھر لا یقصرون پھر نہیں وہ قصر کرتے. قصر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قصر نماز ہم پڑھتے ہیں، یقصرون تو وہ قصر نہیں کرتے یعنی کمی نہیں کرتے. کمی کر دینا. ماشاءاللہ. تو اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے متقین کا تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ متقین کیا کرتے ہیں جب وہ ایسی سچویشن میں آتے ہیں کہ کوئی ان پر زیادتی کرنے پر تل جاتا ہے. لیکن ایک جو جاہل انسان ہے، جو حق کو قبول نہیں کر سکتا، جو ہر وقت اپنے جذبات میں رہتا ہے اور بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اس کو، کیونکہ وہ عقل سے سوچتا ہی نہیں ہے، تو پھر شیطان اس کے دوست بن جاتے ہیں. شیطان اس کو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو کھینچتے ہیں گمراہی میں. دیکھیں انسان جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جس کو اللہ کا معرفت نہیں ہوتی، جس کو جو اللہ کے بارے میں مائنڈ فل نہیں ہوتا، جس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور مجھے اپنے معاملات کا حساب کتاب دینا ہے، جس کے دل میں یہ چیز نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے جذبات سے چلتا ہے اور جو اس کا دل چاہتا ہے کرتا ہے. وہ اور حق کو، ایسے لوگوں کو حق جو ہے وہ پسند ویسے بھی نہیں آتا، نہ ان کو حق نظر آتا ہے. تو ایسے جاہلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان ان پر ان کے دوست بن جاتے ہیں، ان کے بھائی بن جاتے ہیں، اور وہ ان کو پھر جب جس کا ساتھی شیطان ہوگا، پھر ظاہری بات ہے کہ وہ شیطان کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کو گمراہی میں اور لے جائے گا اور اس کو گمراہی میں بڑھائے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ آدمی خود بھی کنٹرول اپنے کمی نہیں کرے گا، اپنے غصے میں، اپنے برے رویے میں کمی نہیں کرے گا، اور نہ ہی شیطان اس کو برائی میں ڈالنے میں کمی کرے گا. دونوں معنی میں ہے یہ یقصرون، کہ نہ تو شیطان رکے گا اس کو مزید گمراہی میں ڈالنے میں اور گناہوں میں مسلسل اس کو کھینچتا رہے گا، اور وہ خود بھی اپنے گناہوں سے میں کمی نہیں کرے گا، اپنے غلط رویے میں کمی نہیں کرے گا. تو یہ مضمون سورہ مریم میں آیت 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ترجمہ پڑھتی ہوں، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، وہ ان کو گناہوں میں پر اکساتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جو انسان اللہ کا ساتھ نہیں چاہتا، جو اللہ کی معرفت کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے احساس تقوی کو پسند نہیں کرتا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی حفاظت سے ہٹا دیتے ہیں، پھر اس کے شیطان اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. وہ شیطان مسلسل اس کو اکساتے ہیں اور وہ پھر مکمل طور پر وہ گمراہی میں گر جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے شیطان کے شر سے، کہ شیطان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا طریقے کو یاد رکھے. اسی لیے دیکھیں قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اگر صرف سن کے چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہمیں یہ باتیں یاد نہیں رہتی، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں اپنے عمل میں لانا ہے اس کو. انشاءاللہ یہی میرا پرپز ہے. تو میں نے آپ کو جو سوالات بھیجے ہیں اس میں جو پہلا سوال ہے وہ بھی انہی چیزوں کا ہے، عفو درگزر کا جو اللہ نے حکم دیا ہمیں، اور نیک کاموں کی طرف توجہ رکھنے کا حکم دیا. پھر شیطان کے وسوسے سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ بتایا، شیطان کیوں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ سارے سوالات میں نے اس لیے لکھے ہیں کہ آج یہ جو 3 آیات ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ، تو ہمیں یاد رہے گا. نیکسٹ ٹائم ہم خود اس سچویشن میں آئیں گے تو ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں گے. تو آئی ہوپ آپ لوگ ان سوالوں سے گھبرائیں گے نہیں اور ان کو کریں گے انشاءاللہ. اور پھر نیکسٹ ویک اچھی طرح سے آپ لوگ اس میں ڈسکشن میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویک ہماری کلاس جو ہوگی وہ ڈسکشن کی ہوگی. ہماری کلاس نیکسٹ ویک میں نیا لیکچر نہیں دوں گی آپ لوگوں کو. تو اب اگلی آیت پر چلتے ہیں. وَإِذَا، اور جب. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشرکین کا ایک اور رویہ بتاتے ہیں کہ مشرکین کس طرح اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ
آپ اگر نبی ہیں تو آپ معجزے لے کر دکھائیں، ہمیں معجزے بتائیں. تو اب اللہ تعالیٰ اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس آیت میں. وَإِذَا جب لم نہیں تَأْتِهِمْ نہیں لاتے تم ان کے پاس بِآیَتٍ کوئی نشانی. یہاں پر نشانی سے مطلب معجزہ ہے کہ جب یہ آپ سے اپنی پسند کے معجزات مانگتے ہیں کہ یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، تو جب آپ ان باتوں کو مطابق آپ نہیں لاتے، ان کے مانگے ہوئے مطالبات آپ پورے نہیں کرتے، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں قالو لولا کیوں نہیں اجتبیتہا. اجتبیتہا کتنے الفاظ ہیں، کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ 3. ماشاءاللہ. 3. اجتبا چننا، تا کیوں تو نہیں چنتا ہاں اس کو. اب یہ جو ہے نا یہ ایک تنزیہ بات ہے، ٹھیک ہے. اجتبا کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا. اب یہاں پر یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ عجیب عجیب مطالبات کرتے تھے، جو کہ بنی اسرائیل میں کچھ لکھے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں 90 سے 93 تک ہے. میں آپ کو تھوڑے بتاتی ہوں ان کے جو مطالبات ہوتے تھے. وہ کہتے تھے اچھا آپ سچے نبی ہیں تو زمین سے چشمہ جاری کر کے دکھائے ہمیں. یا کہتے تھے اچھا اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اپنے لیے کوئی ایسا باغ فوراً بنا کر دکھائیں جس میں کھجوروں انگوروں کے درخت ہو، جس میں سے نہریں بہ رہی ہوں. یا پھر اگر آپ نبی ہیں تو آپ آسمان سے کوئی ہم پر، آپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارے لیے عذاب ہوگا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر ابھی سے گرا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ عذاب لا سکتے ہیں. یا پھر کہتے تھے آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، نعوذ باللہ. یا پھر آپ اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھا دیں، یا پھر آپ آسمان پر چڑھیں سیڑھی سے اور ہم آپ کو چڑھتا ہوا دیکھیں آسمان کی طرف. تو اس طرح کے مطالبات وہ کرتے تھے. اور پھر کہتے تھے کہ اگر آپ جو ہیں آپ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ میرا معجزہ ہے، تو قرآن تو آپ کے لیے آسان تھا گھڑ لینا. نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے قرآن تو گھڑ لیا ہے کچھ پرانے قصے کہانیاں جمع کر کے، تو یہ تو آپ کے لیے آسان تھا کہ بس ایک کچھ قصے کہانیاں جمع کر کے قرآن بنا لیا. لیکن اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ جو مشکل باتیں ہم کر رہے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ یہ کیوں کر کے نہیں بتاتے ہم کو. ایک طرح کے تنزیہ انداز تھا. ورنہ اجتبیتا یہاں پر ضرورت نہیں تھی اس کی، یہاں پر دوسرا لفظ آ سکتا تھا کہ آپ ایسا کیوں نہیں دکھا سکتے ہم کو. لیکن اجتبیتا یہ ایک تنزیہ انداز میں بولتے تھے کہ آپ نے تو قرآن تو گھڑ لیا ہے، تو آپ کچھ اور معجزہ بھی گھڑ لیں جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے یہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے تھے. میں اگلا پیج کے لیے مجھے سٹاپ کرنا پڑے گا اس کو 1 منٹ. سوری اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی نہیں ہے. اللہ جواب بتا رہے ہیں کہ آپ کیا جواب دیں ان کی ایسی باتوں پر. ان کو کیا آپ جواب دیں گے کہ آپ ان سے کہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے انما آپ کو پتہ ہے انما میں کیا ہوتا ہے. بے شک ترجمہ تو کرتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، جب انما آتا ہے تو انا اور انما میں ایک فرق ہوتا ہے. انما جب آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، حصر ہوتا ہے. حصر کیا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ زلیخا، حصر ہوتا ہے. حصر کا مطلب کہ کچھ اور نہیں، میں کچھ اور نہیں بلکہ صرف اور صرف کیا ہوں، اتبعو میں تو صرف پیروی کرتا ہوں، ماں جو یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے. یعنی کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں جو کچھ آپ تم لوگوں کو بولتا ہوں وہ اس لیے بولتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے.
تو تم جو مجھے بولتے ہو کرنے کو تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو بھی کچھ تمہارے معجزات ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کر بھی سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ جب اس طرح کے معجزات آ جاتے ہیں جو بالکل، جیسے سمود نے کہا کہ اونٹنی نکالو، تو اونٹنی تو نکال دی اللہ نے، لیکن جب ایسے معجزات اللہ لا دیتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب اتنا کھلی بات دیکھنے کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کے قابل ہے ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس طرح کے معجزات نہیں دکھائے، کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ مکہ والوں کو جس طرح دوسری بستیوں کو تباہ کر دیا گیا اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ان کو آخری لمحے تک ان کو مہلت دی گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنایا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن ہی تھا۔ تو قرآن پر اگر وہ نہیں ایمان لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سالوں سالوں تک 40 سال تک رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق تھے ہمارے درمیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت نہیں ہے جو جھوٹ بولے، تو پھر قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم کیا اور معجزات تم کیا مانگتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہادہ، یہ یعنی کہ یہ قرآن بصائر، کھلی دلیل ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ رحمت اور رحمت ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہے۔ تو گویا قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ ان کو کہہ دے کہ یہ میرا معجزہ تو یہ قرآن ہی ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور اس سے تم کو اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لے آتے ہیں۔ اور واقعی میں قرآن جو ہے وہ ان کے لیے معجزہ ہی ثابت ہوا کہ ایک جاہل قوم جو تھی وہ کچھ ہی سالوں میں دنیا کے بادشاہت ان کو حاصل ہو گئی، اور اتنے دنیا کے سپر پاور بن گئی۔ تو دیکھیں کوئی بڑی بڑی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تو نہیں تھے صحابہ کرام کہ وہ انہوں نے، آج کل کے زمانے میں جو حکومت کرتا ہے اس کو بہت ہی تعلیم اور تربیت لینی پڑتی ہے، مگر ان لوگوں کو صرف تعلیم، ساری تعلیم کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی تزکیہ ان کو کیا گیا، اور قرآن کے ذریعے جو ان کے اندر جو علم اور روشنی آئی، اسی کے بلبوتے پر انہوں نے اتنی بڑی بڑی حکومتیں سنبھالی اسلام کی۔ اسلام جو تھا وہ آدھی دنیا کو پھیل گیا تھا، یورپ تک پہنچ گیا تھا، افریقہ میں پہنچ گیا تھا، اور پورا عرب اسلام کی حکومت میں تھا۔ تو یہ اتنے بڑی بڑی حکومتوں کو سنبھالنے والے، یہ صرف کوئی انسان بغیر یونیورسٹی میں جائے جو ہے، بغیر کچھ پڑھے لکھے، فارمل ایجوکیشن کے بغیر اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ قرآن ہی کا معجزہ تھا کہ قرآن انسان کو بدل دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے اگر انسان اس کو کھلے دل سے لے اور اس کو اللہ کے کلام سمجھ کر اس کی ہر بات کو سمعنا وأطعنا کرتا رہے، تو اس انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اس انسان کی زندگی سے سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا زبردست انسان بن جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ھذا بصائر، یہ کھلی دلیلیں ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے، جو اس پر ایمان لائے ان کے لیے۔ وَإِذَا، اب مسلمانوں کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی جو مسلمانوں کے لیے قرآن کی حیثیت ہونی چاہیے، جو عزت ہونی چاہیے، کہ جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، تو سنو، غور سے سنو، فَاسْتَمِعُوا، سین اور تا اس میں ہے،
دیکھیں ایک تو ہوتا ہے اسمع سنو، اوکے کسی بات کو سنو، مگر استمعوا سین اور تا ہے گویا کہ طلب کے ساتھ سنو، غور سے سنو، ٹھیک ہے، تو غور سے سنو لہو اس کو، وانصتوا اور خاموش رہو، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے قرآن، اور انسان جب اس قرآن کی وہ عزت کرتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور مقام دیا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ وَاذْكُرْ اب ذکر کیجئے، اب رب کا، اب اللہ تعالیٰ مزید مسلمانوں کو مضبوط بنانے والی نصیحت فرما رہے کہ مسلمان کس طرح اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، ان کی قوت برداشت، ان کی قوت فیصلہ کس طرح سے مضبوط ہوگی، تو کیا کرے انسان، وذکر ذکر کیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی جا رہی ہے مومنوں کے لیے حکم ہے کہ آپ ذکر کیجئے رب کا، اپنے رب کا، فی نفس کا، اپنے دل میں، تضرعاً درا کہتے ہیں ایک عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر بات کرنا اللہ تعالیٰ سے کے سامنے، بالکل عاجز بندہ بن کے بیٹھنا، تضرعاً بالکل عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور خوف کے ساتھ، ودون بغیر الجہر بہت اونچی آواز میں نہیں، من القول آواز سے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم جب اللہ کا ذکر کرو گے، مگر اللہ کا ذکر کس طرح، انسان بالکل اپنے مائنڈ فلنس کے ساتھ، ذہن پورا اللہ کی طرف ہو، اور دل میں عاجزی ہو، اور اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی محبت بھی ہو، اس طرح سے انسان اللہ کا ذکر کرے، اور بہت چیخ چلا کے نہیں، جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زور سے بات کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ تو بعض لوگ جی سمجھتے ہیں کہ بس جتنا چیخ کر بولیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سن لے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر کی آواز کو بھی سن سکتا ہے، تو اللہ سے جب ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے تو بیٹھ کے انسان اپنی خاموشی سے ہلکی ہلکی آواز میں، عاجزی دل میں، پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ کب کرے، بالغدو، غدو ہوتا ہے، غدو کہتے ہیں دن کا اسٹارٹ کا حصہ، یعنی صبح جو فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے کا وقت، اس کو غدوب کہتے ہیں، غدوب۔ والآصال، اور آصال جو ہے وہ عصر کے بعد کا وقت، یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کا وقت۔ تو ان دو وقتوں میں، جبکہ سورج غروب ابھی ہونے والا ہے اور سورج جب ڈوبنے والا ہے، ان دو وقتوں میں خاموشی سے بیٹھ کے انسان اللہ کی ذکر کرے، تسبیح کرے، ولا تکن، اور نہ ہو، من الغافلین، غفلت میں نہ پڑ جائے انسان، لاپرواہ نہ بن جائے کہ کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، مطلب اپنی دھن میں مگن ہے انسان، جو جس وقت جس کا دل چاہا کر لیا، جو یعنی کہ انسان صرف اپنی ڈیزائرز پہ چل رہا ہے، اپنی خواہشات پہ چل رہا ہے، ایسے نہ بنو، غافل نہ بنو، بلکہ کیا کرو، صبح شام کا کیوں ہے کہ صبح اور شام یہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں، اگر انسان اس میں اللہ کو بالکل خشوع اور خضوع سے تسبیح کرتا ہے، اور جیسے ہم صبح شام کی ہمیں تسبیح بھی بتائی گئی ہے، صبح شام کے اذکار بتائے گئے ہیں، جب ان اوقات میں انسان بیٹھ کے اللہ کو خاموش سے یاد کرتا ہے، یہ سکون والے وقت میں، تو انسان جیسے اس کے اندر خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے، اور انسان جیسے ایک کنیکشن محسوس کرتا ہے اللہ کے ساتھ، تو اور پھر زور سے بھی نہیں بلکہ ہلکی ہلکی آواز میں، اور اس میں زیادہ خشوع پیدا ہوتا ہے جب انسان ہلکے ہلکے بات کر رہا ہوتا ہے، اپنی آواز سن سکتا ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ بالکل آواز بھی نہ سنے،
اپنی آواز اس کو سنائی بھی دے تاکہ اس سے بھی ایفیکٹ آتا ہے انسان کو، لیکن ہلکی ہلکی آواز میں اور دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے خوف کے ساتھ جب انسان یہ کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے یہ وقت بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے صبح شام کی ہم لوگوں کے لیے تو صبح شام کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صبح شام کے اذکار پر ہمیں بہت تاکید کی گئی ہے، اور واقعی میں جب میں خود اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں کہ جب میں پابندی کے ساتھ یہ صبح شام کی تسبیح کرتی ہوں، جو بھی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، تو ایک زندگی میں روشنی آ جاتی ہے، دن ہمارا فرق پڑ جاتا ہے، ہمارے دن اور رات ہماری سوچ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں پرابلم یہ ہے کہ شیطان ہمیں یہ کرنے نہیں دیتا، تو ہمیں فوراً سے اس وقت کچھ نہ کچھ ذہنی الجھن میں ڈال دیتا ہے، خاص طور سے عصر کے بعد ہمارا وقت اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے، اور ہماری تسبیح کے لیے بہت جیسے ایک طرح سے اپنے آپ کو پریشر ڈالنا پڑتا ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے یہ۔ الحمدللہ میں نے جیسے آپ لوگوں کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا رمضان کے بعد جو ہم نے اور یہ چونکہ مکی زندگی میں 5 وقت کی نمازیں نہیں تھی، تو ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان کے شرارتوں پر غور نہیں کرو، بلکہ اللہ سے کنیکٹ کرو، تم صبح شام بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، تو غافل نہ بنو اللہ کی یاد سے۔ اور ایک مومن جو ہے اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوتے جیسے ہی جب شیطان ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو شیطان سے بچنا ہے اگر تو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ تو یہ سارا دن بھی اگر ہم جو بھی کچھ کریں ہم اللہ کی طرف توجہ ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے شاید کہ ہم جو ہیں ہم کو اپنی توجہ دنیا پر بھی دینی ہوتی، ہم دین کو کتنا اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ انشاءاللہ میں جو بھی دنیا کا کام کروں اس میں مجھے اللہ کی پریزنس میرے مائنڈ میں ہو، اویئرنیس ہو کہ میں یہ کام کر تو رہی ہوں، دنیا کا فائدے کا ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں اگر میں اس کو اللہ کی طرف اللہ کے لیے کر لوں گی تو پھر وہ کام اور خوبصورت ہو جائے گا، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے، آف کورس گناہ کا کام نہیں، لیکن باقی ہم جتنے کام کرتے ہیں اپنے گھر کی زندگی کے کام کرتے ہیں، اپنے روزانہ معاملات کے کام کرتے ہیں، اگر اس میں ہم تھوڑا اویئرنیس رکھیں گے اللہ کی پریزنس کا انشاءاللہ، اور ہم سوچتے رہیں گے کہ میں اللہ مجھے اجر دے گا، میں اگر اس کام کو احسن طریقے سے کروں گی چاہے دنیا کا کام ہے، اور میں اللہ سے اجر کی امید رکھوں گی، تو میرے انشاءاللہ مجھے اس کا بھی اللہ فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح سے جو لوگ اللہ کو سے اویئرنیس رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کی دنیا میں کوئی کمی نہیں آتی، دنیا کے سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ہر کام میں بھی اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ دیکھیں کسی کا مقولہ ہے کہ نیک لوگوں کی عادات بھی عبادات ہوتی ہے اور جاہل کی عبادات بھی عادت ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک نیک بندہ ہے جس کو اللہ کی طرف دھیان ہے اس کا لگا ہوا ہے، وہ چاہے سوتا ہے، چاہے ایکسرسائز کرتا ہے، چاہے کھانا کھاتا ہے، چاہے روزی کماتا ہے، چاہے گھر کے کام کرتا ہے، اس کا دھیان چونکہ اللہ کی طرف ہے، تو اس کے یہ سارے کاموں میں وہ اللہ کی رضا ڈھونڈے گا کہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے اجر ملے گا، اگر میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میری وجہ سے دوسرے بندوں کو فائدہ ہو رہا ہے، میں اپنے گھر کی ٹیک کیئر کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جب نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس اویئرنیس سے کرتا ہے تو اس کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، اس کی ہر بات میں اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ مگر ایک جاہل جو غافل انسان ہے، جو اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے اس کا، وہ نماز کے لیے بھی بیٹھے گا تو اس کا دماغ نماز میں بھی ہر طرف گھومے گا، اور اس نماز بھی اس کی ایک بس عادت ہوگی کہ 5 وقت اٹھ کے بس جلدی جلدی نماز کا ایک فرض اتار دے اپنے اوپر سے اور پھر وہ دنیا میں لگ جائے، تو وہ اس کی ایک عادت زیادہ ہے، عبادت سے کم ہے، عبادت کم ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ ہمیں ان لوگوں میں سے اللہ بنائے جن کی عادات بھی عبادت بن جائے، ہماری عبادات کو عادت نہ بنائے ہم، اور ہم اپنی عادات کو عبادت بنا لیں انشاءاللہ، آمین۔ انشاءاللہ آمین۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اگلی آیت میں فرشتوں کی خوبی بتائی کہ فرشتوں کی مثال دی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا چاہتے ہیں
کہ ہم فرشتوں کے صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں فرشتے تو معصوم ہیں, ٹھیک ہے, ان کا تو مقصد ہی اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری کرنا ہے, لیکن اللہ ہمیں کیا انکریج کر رہا ہے اس آیت میں, اگلی آیت میں, کہ میرے متقی بندو تم فرشتوں کو دیکھو اور کوشش کرو کہ فرشتوں کی طرح تم کرنے کی کوشش کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین, بے شک وہ لوگ, عند ربک, جو تیرے رب کے پاس ہیں, لا نہیں, یستکبرون, وہ تکبر نہیں کرتے, عن عبادتہ, اللہ کی عبادت سے وہ بالکل بھی تکبر نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے کہ مجھے عبادت نہیں کرنی. یسبحونہ, وہ تسبیح کرتے ہیں, لہو, اللہ کے لیے, یسجدون, اور وہ یسجدون, وہ سجدہ کرتے ہیں. یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت, تسبیح, سجود کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے, اور نہ کسی طرح سے تکبر نہیں کرتے. ایک حدیث بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں سے فرمایا کہ مومنوں, کیا تم اپنی صفوں کو اس طرح نہیں باندھو گے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بستہ ہوتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو انکریج کر رہے تھے کہ نماز میں اپنی صفوں کا خیال رکھو, اپنی صفوں کو اچھا رکھو, تو فرشتوں کی مثال دی کہ کیا فرشتوں کی طرح کوشش نہیں کرو گے تم. تو گویا کیا مطلب ہے کہ انسان, ایک متقی انسان کی کوشش یہ ہو کہ وہ فرشتوں کے طرف دیکھے اور دعا کرے اور کوشش کرتا رہے کہ اس کا ہر لمحہ زندگی کا عبادت بن جائے. دیکھیں انسانوں کو تو دنیا کے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں, وہ فرشتوں کی طرح صرف تسبیح نہیں کر سکتے, نہ ہر وقت سجدے میں رہ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ رحمت کی ہے کہ بس تم دنیا کے ہر کام کرو, جائز کام کرو, اللہ نے تمہیں بے شمار دنیا میں چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے, تم ہر چیز کو استعمال کرو, دنیا کے فائدے اٹھاؤ, مگر اللہ کو ہر وقت, ہر لمحہ اللہ کو اپنی زندگی میں یاد رکھو, تو تم بھی فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک آسانی ہے کہ ہم دنیا کے فائدے کریں, ہم اپنی لائف انجوائے بھی کریں اچھی طرح سے, مثبت طریقے سے, اور عبادات, ہماری عبادات بن جائیں گی یہ ساری. دیکھیں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے اگر اس کو بھی شرعی طریقے سے, جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے لکھا ہے اس طرح سے کرے. انسان اللہ سے اچھی امید کے ساتھ کرے کہ مجھے اچھی اولاد بھی اللہ تعالیٰ دے گا اس کے ذریعے, تو یہ بھی عبادت بن جاتی ہے. نکاح کرنا بھی ایک عبادت ہے, نکاح سے بھی اجر ملتا ہے. اگر انسان کی نیت یہ رکھے انسان کہ میں نکاح کر رہا ہوں تاکہ میں گناہ سے بچ سکوں اور ایک پاکیزہ زندگی گزاروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو, تو یہ نکاح بھی عبادت بن گئی. تو گویا کہ بس ہمیں کیا ضرورت ہے, مائنڈفلنس چاہیے, ہمیں اللہ کی اویئرنس چاہیے. اگر ہم اویئر ہوں گے اللہ کی پریزنس کے لیے, تو ہمارا ہر فعل ہمارے لیے عبادت بن جائے گا, اور ہمیں فرشتوں کی طرح, ہم فرشتوں کی صفت آ جائے گی ہمارے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے اس کام کو, کیونکہ یہ ہے تو آسان کام, مگر یہ کہ ظاہری بات ہے انسان کے لیے شیطان اس کے پیچھے وسوسے ڈالتا رہتا ہے, انسان کی اپنی ڈیزائرز اس کو پل کرتی رہتی ہے. لیکن جو انسان اپنی ڈیزائر کو اپنی عقل کے تابع کر دیتا ہے کہ نہیں, میری جو ڈیزائر مجھے اللہ سے دور کریں گی, مجھے وہ ڈیزائرز مجھے نکالنی اپنے دل سے, جو میری ڈیزائرز پوری کرنے سے اس میں مجھے اللہ سے دوری نہیں ہوگی, میرے وہ ڈیزائرز پوری کرنی ہے, تو انشاءاللہ ہم اپنی خوشحال زندگی بھی رہ سکتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہمیں ہر وقت افسردہ, اداس اور دنیا سے کٹ کر رہنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ہم اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, ہم خوشیاں منا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی گزار کے بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی پلے فل انداز میں جیسے وقت گزارتے تھے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت عائشہ کے ساتھ سب سے زیادہ ان کا ایسا پلے فل انداز ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دوڑ بھی لگائی حضرت عائشہ کے ساتھ. جب کسی جنگ کے سفر میں گئے تھے تو سب سے تھوڑا سا الگ ہو گئے اور حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی, تو پہلی دفعہ حضرت عائشہ جیت گئی, پھر دوسری
کافی 2-4 سالوں کے بعد پھر دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا پچھلے وقت کا بدلہ ہے. تو گویا کہ ایک ہنسی مذاق کا بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جو حضرت عائشہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پلے فل ہوا کرتے تھے اپنے گھر میں بھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفلوں میں بھی مذاق بھی کرتے تھے. ایک بوڑھی عورت آئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھیا نہیں جائے گی. تو وہ عورت بالکل پریشان ہو گئی کہ تو کیا ہوگا میرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو اور مردوں کو سب کو جوان حالت میں اٹھائے گا. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلے فل انداز ہمیں نظر آتا ہے. لیکن دیکھیں ہمیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم دینداری کو اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو ہم جو ہے بہت سی سیکریفائس کرنی پڑے گی ہمیں. ایسا نہیں ہے, صرف ہمارے سوچ کا فرق ہے کہ ہم اللہ سے اویئرنیس ہو جائے گی, اللہ کی محبت دل میں ہر وقت رکھیں گے تو پھر چاہے ہم اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہوگا. ہم تفریح کر رہے ہوں گے, ہم کچھ گیم کر رہے ہوں گے, کچھ بھی کر رہے ہوں گے, مگر ظاہری بات ہے جو انسان اللہ کو ذہن میں رکھے گا وہ پھر حرام کام نہیں کرے گا. تو بہرحال الحمدللہ یہ ہمارا آج کا سبق ہے.